آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. ہم فرشی لوگ ہیں، فرش والے. تو آج کی رات جو ہے ہمارے نصیب چمکے ہوئے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر اس وقت بھی شیطان رویا تھا، آج بھی روتے ہیں. اتنا ہے کہ اس وقت ابلیس رویا تھا، آج شیطان روتے ہیں. اس لیے کہ ابلیس ایک ہی ہے، باقی جتنی اس کی ذریتیں ہیں سب شیطان ہیں. تو اس وقت ابلیس رویا تھا، آج بچے رو رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہی امام اہل سنت کا شعر بھی پیش کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر. میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی، اصل میں آپ نے میلاد کے موقع پر وہ قرآن کی آیت پہلی مرتبہ سنا ہوگا، ورنہ اکثر لوگ قد جاءکم من اللہ نور تلاوت کرتے ہیں. لیکن میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں جلنے کا ذکر ہے، اس میں جلنے کا ذکر ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ خود فرماتا ہے محبوب کا ذکر کرو اور دشمنوں کو جلاؤ. اللہ خود فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو فرمایا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. جب ابو لہب کو بھی فیض مل سکتا ہے، ہم تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر فرمایا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہے. تو ہم تو زمانے بھر کا جو قاعدہ ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم بھی گا رہے ہیں. نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت ہم بھی کھا رہے ہیں.
حبیب حق ہیں خدا کی نعمت. میں نے جمعہ میں کہا تھا نا کہ حضور علیہ السلام نعمت اللہ ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، اور صرف نعمت نہیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ کوئی امام احمد رضا نہیں کہتے ہیں، بلکہ مدینہ میں رہنے والے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث. اب جب وہ خدا کی نعمت ہے اور اللہ کہتا ہے چرچا کرو، میری نعمت کا چرچا کرو. حبیب حق ہیں خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں. خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں. میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ، میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں. جن کی خاطر میرے پیر و مرشد سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. اللہ نے پوری کائنات حضور کی خاطر بنایا اور اپنی خاطر جو بنایا وہ حضور کی ذات سے ہو. تو فرماتے ہیں کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں. اس کے بعد میں فرماتے ہیں آخری شعر کے اندر نکیروں، اب آخری شعر تو نہیں ہے لیکن میں یہ آخری پیش کر رہا ہوں، نکیروں پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا. جب ہم قبر میں جائیں گے نا فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو ہم کہہ دیں گے نکیروں پوچھتے ہو کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، سنو یہ میرے آقا یہ میرے داتا. نکیروں پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا، مگر تم ان سے تو اتنا پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں. تم ان سے تو پوچھو یہ ہمیں اپنا بتا رہے ہیں. ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور آج ان کی میلاد منانے کے لیے یہاں پر ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے میں پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ آپ دھیان سے سنیں گے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی اور بہت کچھ علم میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو پوری آیت ہے ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللہ. مدینہ والوں اور ان کے ارد گرد یعنی مدینہ کے جو ارد گرد شہریں ہیں تو مدینہ شریف اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہے. یعنی جب حضور جنگ میں جائیں تو ایسا نہیں کہ وہ چلے جائیں اور تم بیٹھے رہو، تم بھی ان کے ساتھ میں جاؤ. اللہ فرماتا ہے یہ لائق انہیں نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا محبوب جہاد میں جائے تو تم بھی جاؤ، تم پیچھے بیٹھے رہو یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اور تم ان کی جان سے زیادہ اپنی جان کو پیاری سمجھو یہ بھی تمہارے لائق نہیں ہے. تمہارے لائق تو یہ ہے جب میرا محبوب جنگ میں جائے جنگ میں چلے جاؤ، اور میرا محبوب جان بعد میں دے پہلے تم اپنی جان قربان کر دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اب ایسا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ انہیں یعنی جو میرے محبوب کے غلام ہیں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں، اب اللہ فرماتا ہے محبوب کے لیے وہ کام کرو. کون سا کام کرو؟ جس سے کافروں کو غصہ آ جائے. یہ میلاد بھی تو غصہ دلوا رہا ہے کسی کو، یہ میلاد بھی تو غصہ دلوا رہا ہے. میں نے وہی کہا کہ قرآن میں اسی لیے اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَطَعُونَ مَوْتِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، اور کام ایسا کرو جس سے کافروں کو غصہ آ جائے.
وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور کام ایسا کرو جو دشمن کا بگڑنے لگ جائے، دشمن کا بگڑنے لگ جائے۔ اب اللہ فرماتا ایسا کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، ان سب کے بدلے ان کے لیے اللہ نیک عمل لکھ دیا کرتا ہے۔ تو یہ میلاد بھی کسی کو غصہ دلوا رہا ہے، یہ میلاد بھی کسی کے چہرے بگاڑ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کام وہ کرو جس سے بگڑ جائے، کام وہ کرو جس سے کافروں کو غصہ آ جائے۔ ہم نے کہا ہم تو اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کام وہ کرو جس سے کافروں کو غصہ آ جائے۔ اب میں نے یہ ایک آیت پیش کی ہے، ابھی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ایک حدیث پاک میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اب میں جو اپنی گفتگو کو آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ میں حدیث نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث نور جو ہے الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، مصنف ابن عبد الرزاق، جو حضرت امام حافظ کبیر علامہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ ان کی کتاب کے اندر حدیث نور انہوں نے بیان کیا تھا، لیکن جب اس کتاب کو وہابیوں نے چھاپا اپنے مکتبے سے تو جو حدیث نور تھا نا، اس حدیث کو انہوں نے اصل کتاب سے نکال دیا۔ اتنا انہوں نے گڑبڑ گھوٹالہ کیا اس کے اندر کہ اس کو نکال دیا۔ یہ جانتے تھے کہ اگر اس حدیث کو نہیں نکالیں گے تو سنی جب پڑھے گا تو ہماری عمارت تو گر جائے گی۔ جو ہم نے یہ عمارت بنائی ہوئی ہے کہ وہ تو ہماری طرح ہے، یہ عمارت ہماری جو ناپاک عمارت ہے، گندی عمارت ہے، یہ تو گر جائے گی۔ لہذا انہوں نے اس کتاب سے اس کو نکال دیا، لیکن ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے جو پرانے نسخے موجود تھے، جو مخطوطے تھے پرانے، ان پرانے نسخوں سے انہوں نے الجزء المفقود نام سے الگ کتاب لکھی، یعنی وہ جو غائب حصہ تھا اس کو آپ نے بیان فرما دیا، غائب حصہ تھا اس کو بیان کر دیا۔ اب اس کے اندر کئی حدیثیں تھیں، میں حدیث نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں اسی حدیث سے اپنی گفتگو کو آغاز کرتا ہوں۔ حضرت امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالی، امام بخاری کے ابا جان، ٹھیک ہے، بخاری شریف کا کلمہ پڑھتے ہو تو امام بخاری کے ابا جان کا بھی پڑھ لیجئے کہ امام بخاری کے ابا جان کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالی یہ روایت کرتے ہیں حضرت معمر سے، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن منقدر سے، اور یہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے۔ اب میں اصل میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں، جس کو دیکھنا ہو وہ آ کر کے دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سب عاشقوں کی محفل ہے، اعتراض تو باہر گھومنے والوں کو ہوتا ہے، تو وہ میں بعد میں ان کو دکھا دوں گا۔ یہاں میں وقت کے پیش نظر جو ہے عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ آخری راوی اس کے جو ہیں، یعنی راوی اعلیٰ جو سب سے پہلے راوی ہیں، وہ حضرت جابر ابن عبداللہ۔ اب جابر ابن عبداللہ اور امام بخاری کے استاذ کے درمیان دو لوگ ہیں، حضرت معمر اور ابن منقدر، یعنی امام عبد الرزاق، معمر، منقدر، جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ صرف صحابی رسول اور امام عبد الرزاق میں دو لوگ ہیں۔ اب جب دو لوگ بیچ میں ہوں، صحابی رسول کہتے ہیں حضور نور ہیں، امام عبد الرزاق ان کے درمیان میں دو لوگ ہیں۔ اب 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا یہ نسلی لاش چلاتا رہے کہ حضور نور نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، اور پھر دو روایت کے بعد ہی اس کو امام عبد الرزاق بیان فرماتے ہیں اس کو۔ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ تمام صحابہ، یہ جو حضرت امام عبد الرزاق، معمر ابن منقدر اور پھر صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ، رسول نے یہ پوری حدیث پاک کیا ہے، کیونکہ آپ اکثر جو ہے صرف سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی مخلوق پیدا فرمائی، یہ کون سی چیز پیدا فرمائی ہے؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ اچھا، یہیں پر میں آپ کو عقیدہ بتا دیتا ہوں جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے، وہی جابر ابن عبداللہ کا عقیدہ تھا۔ آخر جابر ابن عبداللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پھر کیوں پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ گویا جو آج کے دور میں امام احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں، وہی عقیدہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔
جب نہ پوچھا کہ بتائیے سب سے پہلے کیا پیدا کیا. اگر وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور سب کچھ نہیں جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب جانتے نہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں. گویا ان کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں اسی لیے پوچھ رہا ہوں یا رسول اللہ بتائیں نا سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا ہے. تو کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا جابر اللہ سے پوچھو پیدا تو اللہ نے کیا ہے. میں تو 12 ربیع الاول کو آیا لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر. حضور پہلے بھی ہیں حضور بعد میں بھی ہیں. حضور علیہ السلام پہلے ہیں. اگر یہ سمجھنا ہو تو حضور سب سے پہلے نور بن کر کے آئے اور سب سے آخر میں آئے تو حضور جسم والے نبی بن کر کے تشریف لائے. اس لیے وہ نور بھی ہیں اور جسم والے بشر بھی ہیں. نہ نوریوں میں ان کے جیسا کوئی ہے نہ بشر میں ان کے جیسا کوئی ہے. فرشتوں کے بھی سردار ہیں انسانوں کے بھی سردار ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے پوچھو اللہ نے پیدا کیا. میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا یعنی میرے نور کو پیدا فرمایا. جابر کے نبی کون حضور علیہ السلام فرمایا میرے نور کو پیدا فرمایا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا. اب ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ ساری کائنات حضور کے نور سے بنی ہوئی ہے یہ کوئی ہمارا اپنا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ خود حضور عقیدہ بتا رہے ہیں کہ عقیدہ یہ والا رکھنا کہ اللہ کے نور سے میں بنا پھر میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. جابر ابن عبداللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا سب سے پہلے کیا پیدا کیا لیکن حضور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. پوچھا تھا ایک عقیدہ کہ بتائیں سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا اور حضور نے تو 1400 سال پہلے وہ عقیدہ بتا دیا جو 1400 سال کے بعد امام احمد رضا نے اپنانا تھا. اور جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہونا تھا وہ 1400 سال پہلے حضور نے بتا دیا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تو میرے نور کو پیدا کیا پھر اس نور میں اللہ نے ہر قسم کی بھلائی کو رکھا ہوا ہے. اس نور کے اندر جو میرا نور تھا ہر قسم کی بھلائی کو اللہ نے رکھا اور اس کے بعد ہر چیز کو پیدا فرمایا. اس نور کے بعد ہر چیز کو پیدا فرمایا اور جس وقت اسے پیدا فرمایا یعنی نور کو جو نور مصطفیٰ ہے فرماتے ہیں جس وقت اسے پیدا فرمایا اس نور کو اپنے مقام قرب میں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے نور سے پہلے تو کچھ بھی نہ تھا. کائنات تھی نہیں عرش تھا نہیں آسمان تھا آسمان بھی نہیں زمین بھی نہیں آخر وہ نور تھا کہاں. تو حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے اللہ نے اس نور کو اپنے مقام قرب میں 12,000 سال تک رکھا. اس کو 12,000 سال تک رکھا. پھر میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے جب 12,000 یہ 12,000 سمجھانے کے لیے بتایا ورنہ اس وقت تو سال بھی نہیں تھا اس وقت تو مہینہ بھی نہیں تھا اس وقت تو ہفتہ دن گھنٹے منٹ سیکنڈ کچھ بھی نہیں تھے جب حضور بھی تھے اور اللہ موجود تھا. نہیں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا نور اس کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے 12,000 سال تک رکھا. اس کے بعد اب سنیں اب باری آئی کس کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب اس کی باری آ گئی. فرماتے ہیں پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. اس نور کو جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصے سے عرش کو بنایا ایک حصے سے عرش کو بنایا دوسرے حصے سے کرسی کو بنایا اور تیسرے حصے سے عرش کے فرشتوں اور کرسی کے اٹھانے والوں کو پیدا فرمایا. یہ خاص جو عرش کو اٹھانے والے اور کرسی کے رکھوالے جو فرشتے ہیں یہ خاص فرشتے ہیں ان کو اللہ نے تیسرے حصے سے پیدا کیا. اب وہ جو چوتھا حصہ تھا نا پھر اس چوتھے حصے کو
12,000 سال تک اللہ نے مقام محبت کے اندر رکھا اس کو. پہلے مقام قرب میں رکھا 12,000 سال تک. پھر جب اس سے عرش، کرسی اور عرش کو اٹھانے والے اور کرسی اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد جو چوتھا حصہ بچا، پھر اس چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت کے اندر رکھا. پھر اس کے بعد 4 حصوں میں اس چوتھے حصے کو تقسیم کیا. جو چوتھا حصہ تھا اسے 4 حصوں میں پھر تقسیم کیا. ایک سے قلم کو بنایا. قلم کون سا قلم؟ وہی قلم ہے جب اللہ نے فرمایا تھا، اس سے ایک روایت اس کی گزری ہے، قلم سے جب اللہ نے فرمایا اکتب لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں مولا؟ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے. وہ قلم کو اتنا علم ہے جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. اور یہ قلم کس کے نور سے بنا ہے؟ حضور کے نور سے بنا ہوا ہے. تو جو حضور کے نور سے بنا اس قلم کو اتنا علم ہے کہ اللہ کہتا ہے ما کانا وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے لکھ دے. جب قلم کے علم کا یہ حال ہے تو میرے نبی کے علم کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے امام موسوی نے فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ علم کا جو مسئلہ ہے آپ کا، وہ لوح اور قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے. وہ لوح اور قلم کو جو علم ہے یا رسول اللہ آپ کے علم کا وہ تھوڑا سا حصہ ہے. وہ اب آپ مجھے بتاؤ کوئی بندہ لوح و قلم کے علم کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون سا لوح؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح اور قلم کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. اور لوح اور قلم کا علم حضور کے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے. جب لوح اور قلم کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر مسلمانوں کے رہبر و سرور کے علم کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور ان کے علم کو ناپنے والے خود ذرا اپنے خاندان کا علم ناپے کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ قلم کو، اور پھر دوسرے حصے سے لوح کو، اور تیسرے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے. یہ جنت کیا ہے؟ یہ جنت بھی حضور ہی کا صدقہ ہے. یہ حضور کے در کی خیرات ہے. اب تو جنت تو میرے نبی کے نور سے بنی ہے، اب حضور کا انکار کرنے والا کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ آگے کیا ہے؟ زور سے کہنا، ڈرتے ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. یہ لفظ کتنا پیارا ہے، ہم رسول اللہ کے. سب لوگ کہنا ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو جو رسول اللہ کا ہے وہ رسول اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جو نہیں ہے وہ جہنم میں جائے. اسی لیے حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حضرت رسول اللہ. تو جنت کیا ہے؟ حضور کا صدقہ ہے. جنت کیا ہے؟ حضور کی خیرات ہو. اللہ نے حضور کے نور سے جنت کو پیدا فرمایا ہے. میں کہتا جنت اتنی چمک دمک ہے، جنت کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نور سے پیدا نہیں کیا، حضور کے نور سے پیدا کیا. اگر جنت اتنی چمک رہی ہے تو مصطفیٰ کتنے چمک رہے ہوں؟ چمک اس سے گاتے ہیں سب گانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مدینہ جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ جو جنت نبی کے صدقے بنی ہے وہ نبی اسی مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں. تو جنت کو بھی اللہ نے حضور کے نور سے پیدا فرمایا ہے. اسی لیے ظاہر کیا تھا اس حدیث کو، پورا راز موجود تھا اس حدیث کے اندر. پوری کائنات کا خلاصہ حضور علیہ السلام کی ذات سے ہو. ساری کائنات سمیٹ دو نا، حضور بن گئے. یہ حضور علیہ السلام ہی سے سب کچھ پیدا ہوا ہے. اچھا جب جنت کو پیدا کر دیا تیسرے حصے سے، اب چوتھا حصہ بھی بچا ہے. اس کو 12,000 سال تک مقام خوف کے اندر رکھا. پھر 12,000 سال مقام قرب، مقام محبت، مقام خوف، 12,000 سال تک. جب 12,000 سال ہو گئے پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا اس چوتھے حصے کو. چنانچہ ایک حصے سے فرشتوں کو پیدا فرمایا. یہ فرشتے نور ہیں
کس کے نور سے؟ حضور کے نور سے نور ہے. فرشتے حضور کے نور سے نور ہے. ایک حصے سے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے سے آفتاب کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں دن سورج کے نکلنے سے نہیں ہوتا ہے، حضور کا چہرہ دکھنے سے ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں سورج چمک رہا ہے، سورج نہیں، حضور کا چہرہ چمک رہا ہے. اگر اس سورج کو نور مصطفیٰ کی خیرات نہ ملتی تو یہ نہ چمکتا. یہ چمک رہا ہے تو نور مصطفیٰ کی وجہ سے چمک رہا ہے. تو اسی لیے فرماتے نا اعلیٰ حضرت، صبح شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. شام ہوتی ہے حضور کے زلف مبارک کی وجہ سے، صبح ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے چہرے مدعا کی وجہ سے. ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا، تیسرے ایک فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے سے سورج کو پیدا کیا، اور تیسرے سے چاند ستاروں کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے. اس لیے کہ چاند صدقہ ہے اور حضور علیہ السلام صدقہ عطا فرمانے والے ہیں. جب یہ سورج بھی صدقہ لے رہا ہے، چاند بھی صدقہ لے رہے ہیں، تو ہم سنی صدقہ کیوں نہ لیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. پوری کائنات صدقہ لے رہی ہے، سورج بھی سننی ہے، چاند بھی سننی ہے، عرش بھی سننی، جنت بھی سننی، سب سننی. تو پتا چلا سننی ہی جنت میں جانے والا ہے. سب سننی ہی ہے. اچھا جب چوتھا بچا نا تو اس چوتھے حصے کو پھر اللہ نے 12,000 سال تک مقام امید کے اندر رکھا. امید، اسی لیے حضور سے امید لگائی جاتی ہے. حضور سے امید اسی لیے لگائی جاتی ہے. 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا تاکہ اس نور والے سے قریب رہنا. 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا تاکہ اس نور والے سے محبت کرنا. 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھنا کہ اس سے ڈرتے بھی رہنا. وہاں آ کر کے مدینہ شریف کے اندر یا ان کی بارگاہ میں آ کر کے ایسا نہ سمجھنا نزدیک کی بھیڑ پیچھے کھڑے رہنا، ڈرتے رہنا ان سے، ورنہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، عمل برباد کر دیے جائیں گے. پھر 12,000 سال تک مقام امید میں رکھا کہ ان سے امید لگانا تمہاری امیدیں پوری ہو جائیں. یہ مقام میں کیوں رکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حضور کو اللہ فضل سے مالا مال فرما رہا ہے. 12,000 سال تک مقام امید میں رکھا. پھر جب 12,000 سال مقام